سیگمنٹ میں ہماری خصوصی مہمان ہیں محترمہ شندانہ گلزار خان صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، اور یہ اس وقت کہیں دھرنے پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ بہت شکریہ شندانہ صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ آج بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت نے میدان مار لیا، الیکشن ایکٹ میں جو وہ ترمیم کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے منظور کرا لی ہے۔ کیا رد عمل ہے آپ کا، اور آگے پی ٹی آئی کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ بہت شکریہ مرزیات صاحب۔ اس وقت میں نیشنل اسمبلی کی باہر دھرنے میں بیٹھی ہوں جو عمران صاحب اور اپنے کارکنان کی زندگی کے لیے کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے، آج آپ نے لفظ بہت اچھا یوز کیا کہ انہوں نے میدان مارا ہے۔ انہوں نے میدان نہیں مارا، انہوں نے ڈاکہ مارا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی عوام کی سیٹیں چھینی ہے، پاکستان کی عوام کی رائے چھینی ہے۔ یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے، اسٹارٹنگ فرام لاسٹ ایئر ایم این ایز کو اٹھاؤ، ایم پی ایس کو اٹھاؤ، ورکرز کو اٹھاؤ، ان کے بچوں کو مارو، بیویوں کو مارو، فار دا سمپل ریزن کہ جی پی ٹی آئی چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑنا ہم نے پی ٹی آئی، معاف کر دیں، ہم خان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ پھر تجویز کنندہ کو اٹھاؤ، بیٹ اٹھا لو، تائید کنندہ کو اٹھاؤ، ہمارے کینڈیڈیٹس کو اٹھا لو، ان کی ماؤں کو اٹھاؤ، ان کے بچوں کو اٹھاؤ۔ پھر آخر الیکشن ہوا، 9 کو کمشنر پنڈی کو اٹھا لیا۔ ان لوگوں نے تو ایسے کام کیے کہ آپ کی سوچ ہے۔ یہ ایک لیٹسٹ منوور ہے، یہ ہے ہی چور۔ ہم جو پچھلے 3 سال میں اپنی گورنمنٹ میں کہتے تھے کہ یہ پی ڈی ایم والے چور ہیں، لوگ ناراض ہوتے تھے کہ جی بے ادب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اب بتائیں، سپریم کورٹ نے بول دیا کہ آئین میں لکھا ہے کہ جس نے جو پارٹی جوائن کرنی ہے وہ کرے انڈیپینڈنٹلی۔ شہریار افریدی جیسے آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ایم این اے نہیں ہو سکتے، یہ عقل مان سکتی ہے یہ بات؟ اب مجھے خود بتائیں، جی جو لوگ ہارے ہیں وہ ریزرو سیٹس لیں گے، یا تو پھر یہ لوگ آئین بدل دیں گے؟ تو سمپل انہوں نے جو ترمیم کی ہے اس سے قانون بدل ہی نہیں سکتے، ان کو آئین اس کے لیے بدلنا پڑے گا۔ انہیں نہیں کہ ہمارے پاس جتنی لیگل آپشنز ہیں وہ ہم ایگزاسٹ کریں گے۔ بٹ شکر الحمدللہ خان نے آج سے 3-4 سال پہلے جو بات کی تھی کہ نہ یہ پڑھے لکھے ہیں، نہ ان کو پڑھے لکھنے کا شوق ہے، نہ یہ لوگ وطن سے مخلص ہیں معذرت کے ساتھ، they only understand چوری and that's how they operate معذرت کے ساتھ۔ اچھا، وہ لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بدستور جو ہے وہ قانونی لڑائی پہ زیادہ بھروسہ کرے گی، سیاسی لڑائی میں ظاہر ہے کہ جمہوریت میں اکثریت ان کو حاصل ہے، تو وہاں تو پھر آپ لوگ بالکل کافی بے بس نظر آتے ہیں پارلیمنٹ میں، سوائے اس کے کہ شور مچا لیں اور احتجاج کر لیں۔ جی، ساری امیدیں آپ کی عدلیہ پر ہیں۔ بے بس آپ کبھی اسمبلی میں آئے، آپ کے بیٹھ کے دیکھ لیں، ہم 92 ہیں، اللہ بخشے ہمارے ایک ایم این اے کی کل وفات ہو گئی تو 91 رہ گئے۔ ہم 91 ہوتے ہیں، یہ 200 سے زیادہ ہوتے ہیں، ان کی جان نکلی ہوتی ہے، یہ ایک بات نہیں کر سکتے۔ ان کا وزیر اعظم فارم 47 والا، ان کا پریزیڈنٹ فارم 47 والا، ان کے لیڈرز بات نہیں کر سکتے۔ ہم جب بولتے ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ہم صحیح ہیں، یہ غلط ہیں۔ ان لوگوں نے قرآن پہ جھوٹی قسمیں کھائی ہیں اور اس کے بعد جلدی جلدی سارے عمرے پہ چلے گئے کہ جی معافیا ملے گی۔ اللہ جس کو معاف کرے وہ اللہ کی مرضی ہے، بٹ ہمیں تو یہ منافقت نظر آتی ہے نا۔ اب آج یہ ڈرامہ کر دیا، اچھا اس چیز سے شاندار، ڈرتے ہیں، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی۔ یہ بتائیے کہ قانون سازی کے بعد بظاہر جو ہے راحت ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ کو بالادستی حاصل ہے، قانون سازی وہی کر سکتے ہیں، تو پھر کیا آپ لوگوں کے وہ جو آپ بینک کر رہی ہیں کہ جی ہم عدالت میں جائیں گے، کیا کس امید کے ساتھ جائیں گے؟ دیکھیے پارلیمنٹ سپریم ہے، زرداری سپریم نہیں ہے۔ پارلیمنٹ سپریم ہے، نواز شریف فیملی سپریم نہیں ہے۔ یہ تو 2 چور خاندانوں نے آج مل کے کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کی حق والی سیٹس نہ ملے۔ جو بندہ حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے اس کو آپ کو پتہ ہے نیچر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن جو اسٹوپڈٹی ان لوگوں نے کی ہے ماشاءاللہ، یہی میں کہہ رہی تھی، میں پولائٹ ہونے کی کوشش کر رہی تھی، میری پولائٹنس فیل ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ریٹروسپیکٹو لا بنایا، وہ بھی آئین کے خلاف۔ آئین کے خلاف پہلے تو آپ کو آئینی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، اس قانون سے کچھ نہیں ہونا۔ دوسری بات، آپ نے سپریم کورٹ کے خلاف ایک قانون بنایا، اس کو آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا۔ ہم سپریم کورٹ میں پٹیشن میں جائیں گے کہ یہ تو ہوتا رہے گا، کل کو بے نظیر بھٹو کے قاتل کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی سپریم کورٹ سے، اور پارلیمان بل پاس کرے کہ نہیں جی بہت بڑا لیڈر ہے، اس کو آپ پھانسی نہیں دے سکتے، اس کے لیے پھانسی منع نہیں ہے۔ یہ کیا طریقہ ہو گیا؟ پارلیمان از سپریم، بٹ وین پارلیمان از سین، از ریشنل، از ڈیسنٹ، از ہیومین، از فار دا کنٹری، دیٹ از وین پارلیمنٹ از سپریم۔ اینڈ فائنل بات یہ دیکھیں کہ ابھی بھی پاکستان میں مجھے کوئی ایسا قانون نہیں نظر آیا ادر دین اینٹی ٹیررزم لاز جو آپ ریٹروسپیکٹو بنا سکے۔ قانون تو فارورڈ لوکنگ ہوتا ہے، جس دن قانون بنا اس سے اگلے دن لاگو ہو گیا۔ کہ 2017 سے ہم ایک قانون لاگو کریں، معذرت کے ساتھ اسٹوپڈٹی کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی گولی اچھا، نہیں ہے، آپ لوگ کوئی دوائی نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے۔ مسلسل شاندانہ صاحب آپ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کی جو قانون سازی پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے، اپنے پی ڈی ایم 1 اور پھر پی ڈی ایم 2، وہ مطلب ہے محدود سیاسی مقاصد کے تحت کر رہی ہے، لیکن آپ کا یہ جو احتجاج ہے وہ مطلب ہے وہ کام کرتا وہ نظر نہیں آ رہا، بقول آپ کے کہ جی آئین کی سپرٹ کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے، لیکن وہ کامیاب ہیں، وہ جو چاہے ہیں وہ کر پا رہے ہیں، they are changing rules of the game۔ عامر بھائی، the game was never about Pakistan. The game was never about politics. The game was always about families. 4-5 ویسٹڈ خاندان ہے سیاست میں، 20-30 ویسٹڈ خاندان ہے ادھر بزنس میں،
20-30 خاندان ہوں گے, میڈیا میں 20-30 خاندان ہوں گے, اسی طرح بیوروکریسی میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی خاندان ہے جو براجمان ہے اور اپنی چودراہٹ اس نے رکھنی ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے کہ ان 40-50 خاندانوں کو افلوٹ رکھنا ہے. یہ آئی پی پیز کا ہی دیکھ لیں کہ آئی پی پیز کس کی ہیں, اور مزے کی بات ہے کہ یہ پاکستانیوں سے ڈالر میں پیسے وصول کر رہے ہیں کس چیز کے, بجلی نہ بنانے کے, بجلی نہ بیچنے کے, بجلی نہ دینے کے. یہ تو پاکستان کو انہوں نے ہار کر دیا. یہ تو ایک دلچسپ موضوع ہے میرے خیال میں, آپ جب کبھی اسٹوڈیو آئیں تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کیا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی امکان ہے؟ خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو کل کی پریس کانفرنس تھی اس میں بڑے دو ٹوک انہوں نے الفاظ میں کہہ دیا کہ جی 9 مئی پہ تمہارا موقف نہ تبدیل ہوا ہے نہ ہوگا. جی دیکھیں 9 مئی جو تھا وہ ہمارا بھی دو ٹوک موقف تھا کہ پاکستان کے دشمنوں نے کیا ہے, یہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا, یہ عمران خان کے دشمنوں نے نہیں کیا, پاکستان کے دشمنوں نے کیا. معافی وہ مانگیں گے ہاتھ جوڑ کے عوام سے, مجھ سے نہیں, عمران خان سے نہیں, جس نے کیا ہے. ثبوت سب کے پاس ہیں, سب وقت کا دیکھیں, یاد رکھیں عصر کی نماز جو ہے نا فجر پہ نہیں پڑھی جاتی ہے, ہر نماز کی اپنی جگہ ہوتی ہے. انشاءاللہ ثبوت آئیں گے, عوام دیکھ لے گی. اور اگر ان کے پاس اتنے ہی ثبوت ہیں کہ 9 مئی پی ٹی آئی نے کیا تو کدھر گئے وہ ثبوت؟ دکھائیں نا. کمیشن کیوں نہیں بنا رہے 2 سال سے؟ دوشل کمیشن بنائے, آئی ایس آئی کمیشن بنائے, ایم آئی کمیشن بنائے, ہم ہر کمیشن کے لیے تیار ہے. کمیشن تو بنائے نا, وہ رپورٹیں تو سامنے رکھے کہ کس نے کیا کروایا, کس نے کیا فیسیلیٹیٹ کیا, کدھر کیا نقصان ہوا. مسئلہ آپ ختم یہ ہو سمجھتے جائے ہیں گا. کہ ابھی بھی مذاکرات کے امکان ہے؟ جو عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے لیکن میں اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا, سیاسی قوتوں سے نہیں کروں گا, اب بھی مطلب ہے آپ کو آثار نظر آتے ہیں کہ جلد یا بدیر جو ہے پوزیشن بدلے گی اور مطلب ایک ٹیبل پر ہوں گے معاملات کچھ سلجھانے کے لیے؟ دیکھیں پاکستان میں حالات بدلنے میں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے. 9 اپریل میں انہوں نے پاکستان کا کباڑہ کر دیا, ٹھیک ٹھاک ہنستا بستا ملک تھا, ان لوگوں نے 10 سیکنڈ میں بائیڈن سے ڈر کے باجوہ نے یہ وی او این سے کروا کے بیڑا غرق کر دیا. تو ابھی بھی ریورس اس کا ہو سکتا ہے, اللہ کرے ہو انشاءاللہ. مین ایشو اس وقت یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو یہ ذاتی جیتے ہیں, کسی کو مار دینا, کسی کو اٹھا دینا, بے بی امار کو مار دیا, میاں آباد فاروق کے بیٹے کو, ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر پیشنٹ کے ساتھ جو کر رہے ہیں, یہ ان کی جیتے سمجھ نہیں رہی, ان کی ہارے اپنی قبریں خود کھو رہے ہیں. جو بنگلہ دیش کھود رہے ہیں, جو بنگلہ دیش میں ہو, جو سری لنکا میں ہو, جو لیبنان میں ہوا, ان کا کیا خیال ہے کہ پاکستان لوہے کا بنا ہے؟ یہاں پہ عوام نہیں اٹھے گی. اور آپ دیکھ لیجیے گا, عامر صاحب میرے الفاظ لکھے رکھ لیں کہ جب یہ لوگ پیٹرولیم اور آئل اینڈ گیس پروڈکٹس کی پرائسز اٹھائیں گے سپٹمبر اکتوبر میں, لوگوں کی چیخیں نکلے گی. آلریڈی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں, بچوں کو بیچ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ایک بندہ سڑک پہ نہیں نکلے گا, پورے پاکستان کی عوام نکلے, کیونکہ چاہے وہ فوجی ہو, چاہے وہ سویلین ہو, چاہے وہ اسکول والا ہو, چاہے وہ پولیس والا ہو, سب وہی بجلی کے بل دے رہے ہیں. بیڑا غرق کر دیا. اچھا, آپ نے عوامی مسائل کا ذکر کیا اور مطلب ہے کہ اکثر پی ٹی آئی کے رہنما کرتے رہتے ہیں ٹی وی پروگرامز میں, لیکن وہ اس طرح سے فعال نظر نہیں آ رہے. جیسے جماعت اسلامی دھرنا دے رہی ہے, اس کے سامنے کلیئرٹی آف ایشوز ہے کہ جناب ہم کو یہ مطالبات منوانے ہیں. پی ٹی آئی ان معاملات کے اوپر ٹھیک ہے احتجاج کر رہی ہے, بات کر رہی ہے, لیکن کوئی مطلب ہے کہتے ہیں زیادہ تر وہ اپنے ہی معاملات میں الجھی ہوئی زیادہ نظر آ رہی ہے, بجائے اس کے کہ عوامی ایشوز کو اٹھا رہی ہو ان این آرگنائز مینر. جی دیکھیں عامر صاحب, کل کا جلسہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا, 70% لوگ پنڈال تک پہنچ نہیں سکے. پورا پاکستان کل نکلا ہوا تھا سوابی میں. پاکستان کا ہر صوبہ, ہر ریجن ریپرزینٹڈ تھا الحمدللہ, کیونکہ عوام نے دیکھ لیا کہ خان صاحب نے جو بات کہی تھی وہ سچ تھی. عوام ریاست ہے, عوام طاقت ہے, عوام خود جو کرے گی کرنا ہے, ہمیں ان کو اشارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو پی ٹی آئی ہیں, ہم تو خان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ جب اشارہ دیں گے ہم نکلیں گے. عوام اپنی مرضی سے نکلے گی, بغیر ٹائم ٹیبل کے, بغیر وارننگ کے. ہم تو بتائیں گے کہ ہم اس دن آ رہے ہیں, یہاں بیٹھیں گے, یہ کریں گے, ہم نے تو قانون کے تحت چلنا ہے. دوسری بات, ہمارے بہتر یہ ہوتا ہے شہزادہ صاحب, بہتر یہ ہوتا ہے کہ بجائے احتجاج کے مذاکرات سے معاملات طے ہو جائیں. تو آپ کو لگ رہا ہے ایسے آثار ہیں کہ کہیں مطلب جلد یا بدیر ہفتے 2 ہفتے میں, مہینے 2 مہینے میں مطلب ہے کہ چیزیں جو ہیں مطلب ہے ریزولوشن کی طرف جائیں, یا آپ کو امکان نظر نہیں آ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جی احتجاج ہی واحد راستہ ہے؟ جی عامر بھائی دیکھیے, ہمارے ایم این اے حاجی امتیاز منڈی بہاؤدین کو اٹھا لیا ان کو. پنجاب کی فسطائی حکومت جو کے پی میں کرنا چاہ رہی ہے عزم استحکام, 275 میں سے 215 قلعدم آرگنائزیشنز پنجاب میں, لیکن کیونکہ پنجاب میں پلاسٹک کی ٹک ٹاکر ہے تو اس کو بچانے کے لیے کے پی کے میں, خان کے صوبے میں جو واحد اس کے پاس صوبہ ہے, ادھر یہ عزم استحکام کر رہے ہیں. دن دہاڑے ایک بندہ اٹھایا جاتا ہے, ایم این اے ہے, 10 لاکھ لوگوں کا ریپرزینٹیو ہے, اسپیکر کہتے ہیں کہ پولیس کہہ رہی کہ ہمیں نہیں پتا, فوج کہہ رہی ہمیں نہیں پتا. تو پھر کدھر ہے وہ یار؟ زمین کھا گئی اس کو, آسمان نے گل گیا, کدھر گئے وہ؟ آپ ایک ایم این اے کو تحفظ نہیں دے سکتے. کل کو میں پورا جلسہ نکالوں پنجاب میں, اسلام آباد میں,
ان کو تو کوئی شرم حیا نہیں, بچی عورتوں سب کو لے جائیں. میں ایک ایم این اے اس وقت بیٹھی ہوں, باقی میرے ایم این ایز اندر سارے چلے گئے ہیں پریس کانفرنس کے لیے. میں یہاں کھڑی اس وقت گھر میں اکیلے. آئی ریپرزینٹ 1 ملین پیپل. میں 10 لاکھ لوگوں کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہی ہوں. جب یہاں 70 ایم این اے بیٹھتا ہے, ہم 70 لاکھ ہو جاتے ہیں, سوری 7 کروڑ بن جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, ہمیں طریقے سارے آتے ہیں, لیکن ہم قانون, آئین اور قرآن پہ چل رہے قانون ہیں, اور آئین کے تحت تمیز سے, مسئلوں حیا کو سے. حل کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ شہزانہ صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.